السلام علیکم۔ ایک نوجوان کی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور خوبصورت بیوی کو بڑی چاہت سے بیاہ کر گھر لے آیا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو پا کر بے حد خوش تھے اور مزے سے زندگی گزارنے لگے۔ کئی سال گزرنے کے بعد ان کی خوشی کو جیسے نظر لگ گئی ہو اور تعلقات میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ حالات اتنے بگڑے کہ ان میں علیحدگی ہو گئی۔ جب یہ بات پھیلی تو لوگ بہت حیران ہوئے کہ اتنے مثالی جوڑے نے کیسے اور کیوں راہیں جدا کیں۔ وجہ معلوم کرنے کے لیے لوگ اس شخص کے پاس آئے اور پوچھا کہ طلاق کیوں دی۔ اس سمجھدار شخص نے جواب دیا کہ میری بیوی اب بھی عدت میں ہے، میں اس سے رجوع کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس کے عیب بیان کرنا شروع کر دوں تو اس کا سامنا کیسے کروں گا اور اس سے رجوع کس منہ سے کروں گا؟ لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا اور عدت ختم ہو گئی، لیکن خامد نے رجوع نہ کیا تو لوگ پھر اس کے پاس آئے اور حسب صحب کا طلاق کی وجہ پوچھی۔ اس نے لوگوں کو احترام سے بٹھایا اور بولا کہ اگر اب چونکہ اس سے طلاق دے چکا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہا، اب اس کے عیب بیان کروں گا تو اس کی شخصیت کو مسخ کرنے کے مترادف ہوگا اور اس کے لیے شادی کرنا مشکل ہو جائے گی، لہٰذا معذرت چاہتا ہوں۔ لوگ یہ سن کر پھر واپس چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس عورت کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ تجسس زدہ لوگ پھر اس شخص کے پاس آئے اور وہی سوال دہرایا کہ طلاق کا سبب کیا تھا۔ وہ دانا شخص کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولا، اے لوگو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ اب اس نے شریعت کے مطابق شادی کر لی ہے، وہ کسی اور کی عزت ہے، اب میرے لیے پرائی ہو چکی ہے، لہٰذا مروت اور غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں پرائی اور اجنبی عورت کے بارے میں منہ بند رکھوں، اس کی پردہ داری کروں، اس کے عیبوں کو بیان کرنے سے باز رہوں، لہٰذا میری معذرت قبول کریں اور اس معاملے میں تجسس اور چھان بین سے گریز کریں۔ لوگ اس شخص کی دانائی سے بہت متاثر ہوئے اور حکمت بھرا جواب سن کر واپس چلے گئے۔ اس واقعہ میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب کسی سے تعلق ختم کر لیں تو اس کی عیب جوئی کر کے رسوا مت کریں، بلکہ اس کی پردہ داری اور بھرم کو قائم رکھیں۔